صافی صاحب، یہ کیا ہے ایسا کہ کوئی وزیر بات کرنے کو اس پہ تیار نہیں ہے؟ فواد چودھری صاحب سے سوال انہوں نے جواب نہیں دیا، شاہ محمود قریشی صاحب مذاکرات کا حصہ تھے، انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں لیا، مفتی منیر تو کھل کے بات کر رہے ہیں، حکومتی وزراء کیوں چھپ رہے ہیں؟ ایک تو یہ شاہ وہ جو کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. معاہدے کی تفصیلات تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آسمہ کو بھی معلوم ہے، لیکن شاید نہیں بلکہ حقیقتاً جو کنسرن منسٹرز ہیں، مثلا کنسرن منسٹر ایک تو فواد چودھری تھا جن کو حکومت نے پہلا جو نیریٹیو بنایا ہوا تھا ان کو آگے کیا تھا، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ بھی ہے. دوسرا نور الحق قادری صاحب تھے، تیسرا وہ شیخ رشید صاحب تھے. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس کاپی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو وہ آن بورڈ نہیں تھے. اچھا پھر سارے ارریلیونٹ لوگ جن کا کوئی ریلیونس نہیں بنتا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کی فرمائش پہ ڈالا گیا تھا تو، اور پہلے ان کے دھرنے میں بیٹھتے بھی رہے پچھلی حکومت میں، عمران خان صاحب وغیرہ تو زبانی سپورٹ کرتے رہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن بعد آپ کو فیصل واوڈا صاحب بتا دے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کو بھی علم نہیں تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک تو جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا جو پبلک سٹانس تھا اور جو انہوں نے پہلے سے موقف لیا ہوا تھا اس سے ٹوٹلی یو ٹرن لیا گیا ہے اس ایگریمنٹ میں. تو اب ویسے بھی اگرچہ اس دوران ترجمان اور یہ جو بڑے زبان دراز وہ ہیں جو میڈیا کے لیے بڑے تگڑے ہوتے ہیں، آسمہ شیرازی کو گالم گلوچ دینے کے لیے تکڑے ہوتے ہیں، اپوزیشن کو برا بلا کہنے کے لیے، تو وہ تو کچھ خوف کی وجہ سے غائب ہو گئے تھے. اور جو فواد چودھری وغیرہ ایک دو میدان میں تھے تو ان کو اتنا ایمبیرس کیا اپنے پرائم منسٹر نے، کبھی میٹنگ سے نکلوا کے ان کے مطالبے پہ اور پھر فیصلہ کن مرحلے سے نکلوا کے کہ وہ بولے تو کیا بولیں لوگوں کے سامنے. اور اسما ایک ماضی والا ماحول نہیں تھا اس حکومت کے لیے، نہ تو میڈیا پر اس طریقے سے تحریک لبیک کی کوریج ہو رہی ہے، کالعدم تحریک لبیک کی، نہ اپوزیشن وہ کر رہی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت کیا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، یا دیگر جماعتیں وہ کر رہی ہیں. اس کے باوجود کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور ظاہر فواد چودھری نے جو پوزیشن لی وہ کابینہ کے اجلاس کے بعد لی، یعنی کہ کابینہ نے ان کو کانفیڈنس دیا اس بات کا. پھر اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد ان کو کانفیڈنس آیا کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کیا کہہ رہی ہے. اس کے بعد انہیں ہی امبیرس کر دینا یا پھر وزیر داخلہ کو امبیرس کر دینا، دوسرے وزراء کو سامنے لے آنا، یہ کیوں کرے گی حکومت جب یہ دباؤ بھی نہیں تھا جو ماضی میں ایک دباؤ ہوتا تھا تحریک لبیک کے حوالے سے؟ جی بالکل شاہ زیب، یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن سمجھ میں آ رہی ہے. آپ دو طرح کے تضادات لے کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور خاص کر کے حکومتوں میں کہ آپ نے اے ٹیم بھی رکھی ہو بی ٹیم بھی رکھی ہو. اے ٹیم مذاکرات کرے، بی ٹیم جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے. اور پھر آپ نے پورا انوائرمنٹ دیکھا کہ باقی سب کی باتوں پہ حکومت پہ تو ہم کر دیں، لیکن جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم نے بلایا اس میں انڈورسمنٹ لی، اس میں ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ ریاست کی ریٹ کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا. تو سمجھ میں نہ آنے والی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے پہلے شروع میں جو بات کی کہ ہم نے سارے معاملات طے کر لیے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملات طے نہیں ہو سکے اور ہم فرانس کے سفیر والی بات نہیں مانیں گے، جس کی کہ آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے تردید کر دی کہ یہ تو مطالبہ تھا ہی نہیں موجود. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جس طرح کی آپ تو امبیرسمنٹ حکومت کی وزیروں کی بات کری، تو پوری حکومت کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ آپ نے ایک ایسا معاہدہ طے کر لیا ہے جس کی کوئی شق کسی کے سامنے نہیں ہے. اگر آپ وزیروں سے پوچھیں فون کر کے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا معاہدہ طے پایا ہے، کسی کو نہیں پتا. اگر آپ مشیروں سے پوچھیں ان کو نہیں پتا، ریاست کو نہیں پتا، عوام کو نہیں پتا. ایک بند لفافہ جو ہے وہ سب نے دیکھا ہے جس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے اور وہ مفتی صاحب کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ یہ تو ایک حکومت کو خود سے سوال پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے دو وزیروں کو جو ہے وہ امبیرسمنٹ کے اندر نہیں ڈالا، بلکہ پوری حکومت کو انہوں نے اس وقت شرمندگی کے اندر ڈال دیا ہے کہ حکومت میں اس وقت حکومت میں ہے کون، رٹ کس کی ہے، کون معاہدے کر رہا ہے، کس کے پاس معاہدے کی شقیں ہیں، کس کے پاس وہ صلح حدیبیہ جس کو کہ نام دیا جا رہا ہے. یہ بھی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ان معاملات کو لا کے اس طرح سے کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ کس نے طے کیا ہے، یہ کس کے پاس تھا، وہ کیا ہے جس کے اوپر معاہدہ ہوا ہے؟ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے اوپر ہم اس وقت بات نہیں کر سکتے، لیکن سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں کہ اصل میں کس کے پاس کیا ہے.
تو صافی صاحب یہ تو پھر طے ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب خود ہی کہہ رہے تھے کہ فرانسیسی سفیر کے علاوہ تمام مطالبات ماننے کو تیار ہیں، تو پھر ان کے جو مطالبات تھے، چاہے وہ سعد الدین صاحب کی رہائی ہو یا پھر قلعدم کا جو ٹیگ ہے ان کے اوپر وہ واپس لینا ہو فیصلہ حکومت کا، وہ سارے کے سارے مان لیے گئے کیونکہ حکومت نہیں بات کر رہی ہے اور مفتی منیب کر رہے ہیں، تو یعنی کہ ان کی بات مان لی گئی ہے ساری؟ نہیں شاہ زیب، ایک تو یہ کہ ہم اس دوران بھی جب یہ ڈیڈ لاک تھا تو جلدی پہ تیل نہیں چڑکنا چاہ رہے تھے، اور میرا تو ایک سوچی سمجھی ایک اوپینین ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان مسئلوں کا پولیٹیکل حل نکالنا چاہیے. لیکن دیکھیں، انسان ہو یا اسٹیٹ ہو یا پھر پارٹی ہو یا گورنمنٹ ہو، اس کی اصل سب کچھ چلتا ہے کریڈیبلٹی پہ. اب پہلے تو دیکھیں کہ اس حکومت نے جو مجھ جیسے طالب علموں کو بھی سمجھ آ رہی تھی، مثلا میں نے اگلے دن جب وہ معاہدہ دیکھا جو پہلے ان کے ساتھ کیے گئے تھے، تو اس میں نے متعلقہ وزیروں سے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا، فرانس کے سفیر کو کیسے اس وقت آپ نکالیں گے، پیٹپ کے ہوتے ہوئے اور IMF کے ہوتے ہوئے؟ یہ تو پاکستان کو معاشی لحاظ سے بالکل تنہا اور تباہ کرنے والی بات ہے. تو اس وقت بھی اس حکومت کا اصل مسئلہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے تو یہ وقتی طور پر اس پہ ایک چادر چڑھا دیتے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا نا کوئی فالو اپ، کل تک ملک میں کیا ہو رہا تھا، آج وزیر اعظم نے جو میٹنگ کی ہے تو اس میں کہا ہے کہ جی تیاری کرے بلدیاتی انتخابات کے. اس سے پہلے وہ اپنے وسیم اکرم پلس سے ملنے گئے تو ایک حلقہ جو خالی ہوا ہے اس کے معاملے پہ گئے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جی میں نے میلاد النبی کے موقع پہ جو چراغاں کیے ہیں یا باقی چیزیں کی ہیں، یہ سارے بھی نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن وہ ان سے اپنے آپ کو اس نے کہا کہ شاید یہ حل کافی ہوگا. اب پھر ان معاہدوں کا اگلے دن سے کوئی فالو اپ ان کے ساتھ نہیں ہوا. ابھی جو کچھ ہوا ہے تو اس میں بھی جو ہمیں معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دن پہلے تک آپ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. آپ میڈیا کو آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں، آپ کے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انڈین ایجنٹ ہے، انڈیا سے فنڈ لے رہے ہیں، انہوں نے پولیس والوں کو مار دیا ہے، یہ پرتشدد تنظیم ہے، اس کو TTP جیسے ڈیل کیا جائے گا. اور دوسرے دن پھر اس کو احتشام کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ایسا وہ معاہدہ کرتے جس میں ان کی تمام مطالبات آپ مان لیتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ماننا تھا تو وہ جب لاہور سے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت وسیم اکرم پلس نے یہ معاملہ کیوں ہینڈل نہیں کیا؟ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ سامنے آ جائیں گی کہ ان کی تقریباً تمام شرائط مان لی گئی ہیں. اور یہ فرانس کی سفیر کے معاملے کا بھی یہ حکومت الگ انٹرپریٹیشن کر رہی ہے، لیکن اس سے وہ دستبردار نہیں ہوئے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو پچھلے جو 2 معاہدے ہیں ان پہ عمل ہوگا. تو جب ان پہ عمل ہوگا تو اس میں تو فرانس کے سفیر کا ایشو اسی طرح ہے. تو آسما شرائع صاحبہ پھر کیونکہ مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو ہم نے اس طریقے سے ڈیمانڈ ہی نہیں تھی جو کہ وزراء بات بتا رہے ہیں، تو یہ کم از کم ایک سیاسی پارٹی کے طور پر آپریٹ کر رہے ہوں گے. جو دہشت گردی کا ٹیگ لگایا تھا، پھر بھارت کی سے کا جو کوآپریشن تھا اس کی بات کی تھی، وہ ساری باتیں پیچھے رہ گئی، انہی کی ساری باتیں مان لی گئی ہیں، یہ سمجھا جائے؟ دیکھیے شاذب، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم علماء کے اور مشائخ کے جس گروپ سے ملتے ہیں وہ اور ہے، اور معاہدہ کرنے والا جو گروپ ہے وہ اور ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو معاہدہ مفتی صاحب جو ہے وہ آرمی چیف سے ملے یا جن سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور جو بھی معاملات سامنے آئے وہ وہاں سے طے ہوئے، وہ اسلام آباد سے طے نہیں ہوئے. تو کیا ہم اس کا مطلب یہ لے لیں کہ حکومت کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جن مشائخ سے وہ بات کر رہی تھی ان کے ساتھ ان کی بات ہی نہیں ہوئی ہے؟ ہم تو پھر یہ بھی سمجھنے کے سے قاصر ہیں کہ اگر حکومت ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج کو بحال کرنا چاہتی تھی تو وہ کیا کرنا چاہتی تھی؟ وہ کون سا ایسا لایا عمل تھا جس کو کہ اختیار کر کے انہوں نے ریٹ کو بحال کرنا تھا؟ اور اگر اس کے نتیجے میں خونریزی ہونی تھی تو ہم یہ سمجھ ہمیں لینا چاہیے کہ ریاست اور عوام آمنے سامنے ہوتے، شاید جس کو کہ ریاست نے ناکام بنایا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حکومت اصل میں آخر میں چاہتی کیا تھی، کیونکہ یہ وہی حکومت ہے جس نے کچھ عرصے پہلے اس TLP کو کالعدم قرار دیا تھا. کیوں قرار دیا تھا؟ جبکہ ایک سیاسی جو جماعت کے طور پر وہ الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے. اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ اگر آپ نے کالعدم قرار دیا تھا تو پھر آپ نے 15 دن کے اندر اندر وہ کاروائی کیوں نہیں کی جس کا کہ قانونی اعتبار سے آپ کو کاروائی کرنا چاہیے تھی؟ یعنی آپ کو الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھیجنا تھا کہ ہم اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، لہٰذا آپ اس کو سیاسی جماعتوں کی فہرست سے نکال دیجئے. یہ بھی نہیں ہوا. تو دیکھیے کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے.
سوال یہ ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ بات چیت کرنی ہے یا حکومت نے یہ فیصلہ کیا؟ تو اگر ایک صفحے کے اوپر دونوں ہیں موجود تو پھر دونوں بے خبر کیوں ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک طرف سے بیٹھتے ہیں اور نور اللہ قادری صاحب جو ہیں وہ دوسرے مشائخ سے بات کرتے ہیں؟ تو یہ پورا ایک سٹیٹ آف کنفیوژن ہے جس میں کہ عوام کو جو ہے وہ مبتلا کر دیا گیا ہے. عوام سے یہ بات چھپائی جا رہی ہے کہ آخر اس میں طے کیا ہوا ہے، سیاسی دھارے میں لانے والی جماعت جو ہے اس کو کتنے حقوق دیے جائیں گے، اور کیا یہ راستہ اب تک بند ہو گیا ہے یا راستہ کھول دیا گیا ہے ان تمام جتھوں کے لیے، ان تمام گروپس کے لیے جو کہ کسی بھی طریقے سے اٹھ کے آئیں گے اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے، اور ہم اسی طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے اور ان کو جو ہے وہ رہا بھی کریں گے اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی بھی بنائیں گے. تو یہ سوال ہی سوال ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی سوال ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی سوال ہے. ان سوالوں کے جواب کس کے پاس ہے؟ آپ ڈھونڈیں گے، صافی صاحب ڈھونڈیں گے، یا میں ڈھونڈوں گی؟ جو کہ اس وقت ہم سب اس بات کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ ریاست کو آگے کرنا کیا ہے، کس کے ساتھ کس نے بات کرنی ہے، کس نے فیصلے کرنے ہیں، اور کس نے ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو بحال کرنا.